بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ ہمارا بخاری شریف کا درس چل رہا تھا۔ اس سے قبل ہم نے نبی رحمت رسول محتشم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 73 احادیث مبارکہ جو بخاری شریف کے اندر نقل کی گئی ہیں وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج اسے آگے پڑھنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث نمبر 74 وہ کیا ہے۔ حدیث نمبر 74 حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول بینما موسیٰ فی ملأ من بنی اسرائیل۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے انہوں نے سنا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک جماعت میں تشریف فرما تھے، یعنی حضور جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے، جاءہ رجل فقال هل تعلم احدا اعلم منک، تو ایک آدمی ان کے پاس آیا اور آ کر کہا اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ قال موسیٰ لا، تو جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں جانتا کہ مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے۔ فاوحى اللہ الی موسیٰ بلا، تو اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ہاں کیوں نہیں، تم سے بڑا بھی کوئی عالم ہے۔ وہ کون ہے؟ عبدنا خضر، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ ہمارے بندے جناب سیدنا خضر علیہ السلام ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے عالم جناب سیدنا خضر علیہ السلام ہیں۔ فسأل موسیٰ السبیل الیہ، تو جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے سوال کیا کہ مجھے ان کی طرف جانے کا راستہ بتا دیجئے، یعنی اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ ان کی طرف جانے کا راستہ بتایا جائے۔ فجعل اللہ لہ الحوت آیۃ، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے مچھلی کو نشانی بنا دیا۔ وقیل لہ اذا فقدت الحوت فرجی فانک ستلقاہ، اور فرمایا کہ جب یہ مچھلی تم سے گم ہو جائے تو وہاں سے لوٹ جانا، ان قریب تمہاری ملاقات ان سے ہوگی۔ وکان یتبع اثر الحوت فی البحر، پس جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سمندر میں اس مچھلی کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ فقال لموسیٰ فتاہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے غلام نے کہا ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، ان سے ان کے غلام نے کہا کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے تو میں آپ سے مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا اور مجھے شیطان نے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا قال ذلک ما کنا نبغی فارتد علی آثارہما قصصا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اسی کی تلاش میں تو نکلے تھے، پھر وہ دونوں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے جو غلام تھے وہ اپنے قدموں کے نشانات پر پیچھے آئے۔ فوجد خضرا، تو پھر انہوں نے جناب سیدنا خضر علیہ السلام کو پایا۔ فکان من شانہما الذی قص اللہ عز وجل فی کتابہ، پھر جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کا وہ مکالمہ جسے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 74 تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 75 وہ کیا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال اللہم علمہ الکتاب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور اللہ رب العزت سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب کا علم عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ میں جناب سید ابن عباس فرما رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا
اور یہ لگانے کی وجہ کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جناب سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے سینے کے ساتھ لگایا؟ کیا وجہ تھی؟ حضور کس بات سے خوش ہو گئے کہ جناب سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے کے ساتھ لگایا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں رات کے آخری حصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ آپ نے مجھے بائیں جانب سے دائیں جانب کھڑا کرنے کے لیے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھسیٹا اور مجھے اپنے آگے کیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے تو میں پیچھے آ گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد مجھ سے فرمایا، اس کا کیا سبب ہے کہ میں تمہیں اپنے آگے کرتا تھا تو تم پیچھے ہو جاتے تھے؟ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی شخص کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ نماز میں آپ سے آگے ہو جائے، حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کو اللہ نے اتنا مرتبہ عطا کیا ہے؟ میرے اس جواب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے اور میرے لیے یہ دعا کی کہ اللہ میرے علم اور فہم کو زیادہ فرما دے۔ سبحان اللہ۔ ایک یہ وجہ تھی کہ جناب سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھا۔ تو اس سے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ نماز کی حالت میں بھی ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کا خیال رکھا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی عمل کی وجہ سے خوش ہوئے تھے اور حضور نے آپ کو سینے سے لگایا اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ ان کو علم عطا فرما۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمر بن عوف کے محلہ میں ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس دوران نماز کا وقت آ گیا تو مؤذن کی درخواست پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانی شروع کر دی۔ اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور آپ صفوں سے گزر کر پہلی صف میں کھڑے ہو گئے۔ پھر لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ادھر ادھر توجہ نہیں فرماتے تھے۔ جب لوگوں نے بہت زیادہ ہاتھ پر ہاتھ مارے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ تم کھڑے رہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ کر صف میں کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھا دی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، جب میں نے تم کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا تم کو کس چیز نے منع کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی دیکھیے، حالت نماز میں جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب و احترام کا خیال رکھا اور نماز کی حالت میں آپ پیچھے آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، حضور نے نماز ادا فرمائی اور یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری تو نماز ہی ٹوٹ گئی، اللہ کے محبوب کا خیال آ گیا تو تمہاری نماز ٹوٹ گئی ہے۔ آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے محبوب کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور بھی بہت ساری غلط باتیں کرتے ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را لوگوں کو صحیح دین پہنچائیں اور وہ دین پہنچائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کرے، حضور کا عشق اور پیار دل میں پیدا کرے۔ ایسی باتیں لوگوں تک نہ پہنچائیں جس سے لوگ آپ سے بھی متنفر ہو جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی لوگوں کے دل سے ختم ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔